अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 20 जनवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि गैर मुल्की अफराद को ममलिकत में रहते हुए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आप हजरात को मिल सकेगी। सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो कि ममलिकत के अंदर तमाम बैंक के अंदर जो ट्रांजैक्शन होती है और उससे मुतालिक जितने भी कार्रवाइयाँ होती हैं उसको मॉनिटर करता है। ये वो इदारा अब इसने तमाम ममलिकत के अंदर मौजूद रहने वाले गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों को एक बार फिर से ख़बरदार किया है कि ममलिकत के अंदर ऐसे अफराद काफ़ी ज़्यादा लोगों को कॉल्स करते हैं, SMS करते हैं और इंटरनेट के जो सोशल मीडिया है उसके ज़रिए भी मुख्तलिफ़ ज़राए से लोगों को गुमराह करके उनके पासवर्ड्स, उनके अकाउंट की मालूमात और दीगर अहम तरीन मालूमात उनसे हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनके या तो बैंक अकाउंट को हैक कर लिया जाता है या उनके बैंक अकाउंट के अंदर से मज़ीद कुछ एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन कर ली जाती है। इस सिलसिले में उन्होंने मज़ीद बताया है कि ऐसे अफराद से होशियार रहा जाए, इनको किसी भी सूरत में उनकी कॉल्स का, उनके मैसेजेस का रिप्लाई ना दिया जाए, क्योंकि सऊदी अरब में जितने भी बैंक्स हैं या दीगर जो भी इदारे हैं वो आपसे कभी भी फ़ोन के ज़रिए आपकी ज़ाती मालूमात, आपके अकाउंट की ज़ाती मालूमात हासिल नहीं करेंगे। वो हमेशा आपको अपनी ब्रांच में बुलाएंगे और उसके बाद ही मुकम्मल मालूमात आपसे साइन करवाई जाएंगी। लिहाजा वो तमाम अफराद होशियार हो जाएं जो इस तरह के जालसाज़ों के चुंगल में ना आएँ, क्योंकि इस तरह की कुछ अभी मेरे कुछ भाइयों ने मैसेजेस भी किए हैं कि उनको उनके कुछ डिटेल उनसे व्हाट्सएप के ज़रिए पूछी गई। एक भाई ने अपनी पूरी कहानी मुझे सुनाई है, जिसके बाद ये इत्तफाक से खबर भी आई थी जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। लिहाजा इस भाई ने बताया था कि उनके व्हाट्सएप की डिटेल उन्होंने मांगी, उसके बाद उनका व्हाट्सएप हैंग हो गया और उसके व्हाट्सएप के ज़रिए डिफरेंट लोगों को मैसेजेस कर दिए गए। और ये आप देख रहे हैं कि उन भाई का मैसेज भी मैंने यहाँ पर आपसे शेयर कर रहा हूँ। लिहाजा वो तमाम अफराद अपने किसी भी ज़ाती मालूमात, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, ईमो हो या आपका बैंक अकाउंट हो या दीगर आपके जो ज़ाती मालूमात हैं आपके मोबाइल के लिहाज से, वो कभी भी किसी से शेयर ना करें, वरना आप एक बड़े कानूनी मसले में उलझ सकते हैं। लिहाजा मेरे इस चैनल पर मैं आप तमाम हजरात को अपनी पिछली वीडियोस में भी बाखबर करता आया हूं कि एहतियात लाजमी करें और कभी भी अपनी ज़ाती मालूमात दूसरे लोगों से शेयर ना करें। वज़ारत अमल ने एलामिया जारी किया है कि छुट्टी पर गए कारकुन का गैर मुल्की मुलाजमीन का हरूब नहीं लगाया जा सकता है। हरूब के लिए इस मुलाजिम का अकामा वज़ारत अमल के रिकॉर्ड में होना चाहिए। हरूब के अंदराज के बाद 20 दिन के अंदर इसे मनसूख किया जा सकता है, यानी इसे उसकी कंपनी या कफील खुद ब खुद कैंसिल करवा सकते हैं। अगर वो इसके बाद कैंसिल करवाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें वज़ारत अमल से लाजमी तौर पर आकर रजू करना होगा। इलामिया में कफीलों पर जोर दिया गया है कि गैर मुल्की मुलाजमीन की खरूज यानी छुट्टी और एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा जो होता है उसकी मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 180 दिन है। इससे ज़्यादा का वीज़ा जारी नहीं किया जा सकता है। किसी भी वजह से अगर गैर मुल्की मुलाजिम का कंप्यूटर बंद हो जाता है, और इस सिलसिले में ये बताया गया है कि उसकी जो फैमिली अगर उसकी ममलिकत में रहती है तो उन पर सफ़र की किसी किस्म की सहूलियात पर पाबंदी नहीं होगी, वो अपनी लाजमी तमाम सहूलियात से फ़ायदा उठा सकते हैं। अकामा ख़त्म होने में 3 माह रह गए हों तो लाजमी तौर पर कोशिश करें कि अकामा रिन्यू यानी तजदीद हो जाए। छुट्टी यानी एग्ज़िट री एंट्री पर जाकर लाजमी वक्त पर वापस आने की कोशिश करें कि ममलिकत का ऑटोमेटिक सिस्टम एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा यानी छुट्टी का जो वीज़ा होता है उसकी मुद्दत ख़त्म होने के 2 माह के अंदर यानी 60 दिनों के अंदर खुद ब खुद ऐसे अफराद को ममनुआ फहरिस्त में शामिल कर देता है कि जिस पर उसके बाद उस पर 3 साल की पाबंदी लग जाती है। यानी एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी 60 दिन का टाइम होता है, जिसमें आप अपने कफील कंपनी के ज़रिए ये कहकर वापस आ सकते हैं, दोबारा से वीज़े को रिन्यू करवा के आ सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं करवाया तो इन 60 दिन के बाद आप पर 3 साल की पाबंदी लग जाती है।
اور وہ لوگ حج، عمرہ اور وزٹ ویزے پر مملکت میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اس خودکار سسٹم کے تحت 3 سال بعد اس طرح کی جو پابندی لگی ہوتی ہے وہ بھی خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وزارت عمل کا یہ ایک بہت اہم اعلامیہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ امید کرتا ہوں میری اس نیوز کو آپ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے، کیونکہ اکثر لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں۔ مصر سے ایک خبر آئی ہے کہ قاہرہ پولیس نے معذور سعودی وزٹر سے 30 لاکھ ریال جو کہ مصری کرنسی کے لحاظ سے 14 ملین بنتے ہیں، مصری پاؤنڈ بنتے ہیں، لوٹنے والے 2 مصری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک سعودی شہری جو کہ پیرالائز تھا، ویل چیئر استعمال کر رہا تھا اور مصر کے ایک ہوٹل میں رہائش پذیر تھا، 2 مصری نوجوانوں نے ہمدردی ظاہر کر کے اس کے قریب ہو گئے، یعنی اس سے اچھے تعلقات اختیار کر لیے۔ اس کے بعد دونوں نوجوانوں نے سعودی سے اس کا کریڈٹ کارڈ لے لیا، اس کا خفیہ نمبر معلوم کیا، اس کے اکاؤنٹ سے 14 ملین پاؤنڈ نکال لیے۔ پولیس نے سی سی ٹی وی کی مدد سے دونوں کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ ان دونوں نے 15 دن کے دوران ایک مرسڈیز اور 2 BMW بھی بک کرائی ہیں۔ اس سال کے دوران 2 جیپ رینٹ کے طور پر حاصل کی۔ اس نے اپنے اکاؤنٹ میں 17,40,000 جبکہ دوسرے نے 9,14,000 پاؤنڈ بھی جمع کرائے۔ دونوں نے سونے اور ہیرے کے زیورات بھی خریدے ہیں۔ اس طرح سے ایک بہت بڑی رقم ان دونوں افراد سے برآمد کر لی گئی ہے۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ غار ہرا کی چوٹی سے پتھر گرنے کے باعث ایک پاکستانی خاتون جاں بحق ہو گئی ہیں۔ چوٹی سے گرنے والا یہ بھاری پتھر خاتون کے سر پر گرا، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی ہیں۔ شہری دفاع کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر خاتون کی میت کو مقامی ہاسپٹل کے سرد خانے میں منتقل کر دیا ہے۔ پولیس نے واقعے کی تفصیلات جاننے کے لیے تفتیش کا آغاز شروع کر دیا ہے۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ الحمرا پل کے قریب حادثے میں 3 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں میں ایک شخص کی حالت کافی نازک ہے۔ اس ٹریفک حادثے کے اسباب فی الحال معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ اس سلسلے میں مرور نے یہ کہا ہے کہ لازمی طور پر سیٹ بیلٹ کا استعمال کیا جائے اور ڈرائیونگ کے دوران موبائل کو قطعاً استعمال نہ کیا جائے۔ مدینہ منورہ سے خبر آئی ہے کہ محکمہ شہری دفاع نے بدر کمشنری میں جبل رحکان میں پھنس جانے والے ایک شہری کو بچا لیا ہے۔ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ 40 سالہ شہری کو اس طرح سے بچایا گیا کہ یہ ایک بڑے پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں سے یہ پھسل گیا، جس کی وجہ سے اس کی ٹانگیں فریکچر ہو گئی تھیں اور وہ اترنے کے قابل نہ تھا، اور کافی دن سے وہاں پر یہ تقریباً 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد اطلاع ملی کہ یہ شخص وہاں پر موجود ہے، جسے فوری طور پر شہری دفاع کی ٹیموں نے بحفاظت بچا لیا ہے۔ وزارت تعلیم نے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا ہے کہ تمام انٹرنیشنل اسکولز اور پرائیویٹ اسکولز سعودی شہریوں کے لیے مخصوص اسامیوں کا اشتہار طاقات ویب سائٹ پر دینے کے پابند ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام اسکول سعودی شہریوں کے لیے مخصوص کی گئی اسامیوں پر بھرتیوں کے لیے جو بھی قواعد و ضوابط یعنی کہ پالیسیز بنائی گئی ہے اس پر لازمی پابندی کریں گے، کیونکہ سعودی شہریوں کو ان کی اسامیوں پر کام کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار کیا گیا ہے۔ وزارت نے یہ بھی اعلامیہ جاری کیا ہے کہ آئندہ آنے والے تعلیمی سال میں تمام انٹرنیشنل اور نجی اسکولز کے لیے ویزے بند کر دیے جائیں گے۔ دوستو، یہ ایک بہت اہم خبر ہے جو ریپیٹ کرتا ہوں کہ وزارت نے یہ بھی اعلامیہ جاری کیا ہے کہ آئندہ آنے والے تعلیمی سال میں تمام انٹرنیشنل اور نجی اسکولز کے لیے ویزے بند کر دیے جائیں گے، اور اس طرح اس تعلیم کے عملے کے علاوہ انتظامی عملہ بھی سعودی شہریوں پر ہی مشتمل ہوگا۔ دوستو، وزارت تعلیم کی جانب سے یہ بہت اہم خبر آئی ہے جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں جو بھی غیر ملکی افراد پہلے تدریس کے عملے میں آتے تھے اب ان کے تمام ویزے بند کر دیے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے عرصے میں جو غیر ملکی یہاں موجود ہیں ان کے اقامے بھی تجدید نہ کیے جائیں۔ سعودی محکمہ فلکیات کے ماہر ماجد ابو ظاہر نے کہا ہے کہ پیر کو سعودی عرب سمیت چاند گرہن دوسرے ممالک میں بھی دیکھا جائے گا۔ پیر کو سورج غروب ہونے سے پہلے چاند گرہن کا آغاز ہوگا اور یہ چاند گرہن 62 منٹ تک جاری رہے گا۔ چاند گرہن مختلف شہروں میں جزوی طور پر دیکھا جا سکے گا۔
سعودی ٹیکنیکل تربیت کے ادارے نے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی عرب میں خواتین میں بے روزگاری کافی زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں بے روزگاری ختم کرنے کے لیے خواتین کو معاشرے کی تعمیر، تشکیل اور ترقی میں اپنا کردار بہتر انداز میں ادا کرنے کے اہل بنانے کے لیے مملکت بھر میں ٹیکنیکل کالجز اور شعبے کھولے جائیں گے۔ یہ ادارہ سعودی خواتین کو لیبر مارکیٹ میں لانے کے لیے کام کرے گا۔ زیادہ سے زیادہ تعداد میں سعودی لڑکیوں کو ملازمت فراہم کرنے کے لیے انہیں اس قابل بنایا جائے گا، اور یہ اقدام سعودی ویژن 2030 کے تحت کیا جا رہا ہے۔ تبوک کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ وہاں کے شہری اور رہائشی آج کل آوارہ کتوں کے حملوں کی وجہ سے کافی پریشان ہیں۔ تبوک کے علاقے غرناطہ محلے میں ایک سعودی شہری پر آوارہ کتوں نے حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا ہے، جس کو آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 40 سالہ شہری کا کہنا ہے کہ وہ دوپہر کے وقت اپنے گھر جا رہا تھا کہ بہت سارے آوارہ کتوں نے اس پر حملہ کیا اور اس سلسلے اسے بہت زیادہ زخمی کر دیا ہے، اور 2 بنگالی بھائیوں نے اس کی مدد نہ کرتے تو اس سلسلے میں وہ کافی زیادہ زخمی مزید ہو جاتا، اور اس سلسلے میں انہوں نے بلدیہ سے شکایت کی ہے کہ یہاں پر اس طرح کی کافی زیادہ کتے پھر رہے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں کافی کارروائی کی جائے، کیونکہ بہت سارے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد ان سے پریشانی کا شکار ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اتوار سے مملکت میں سردی کا زور ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں مغربی علاقوں میں سردی کی شدت کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ پیر سے تبوک اور شمالی علاقوں کے علاوہ باقی شہروں میں درجہ حرارت نارمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح جنوری کے اختتام تک موسم نارمل ہو جائے گا۔ دن میں گرمی اور رات میں موسم خوشگوار رہے گا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے مملکت کے شمالی علاقوں میں ہونے والی برف باری توقع کے خلاف تھی۔ ماحولیاتی تجزیے کے مطابق مملکت کے کسی بھی حصے میں برف باری کا اب امکان ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیے گا، بیل بٹن پریس کر لیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔